آپ کس انسان کے بارے میں سوچتے ہو جب میں یہ ورڈ بولتا ہوں؟ یہ ورڈ امیر ہو سکتا ہے آپ دنیا کے سب سے رئیس لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہو جیسا کہ وارن بفیٹ یا بل گیٹس، یا ہو سکتا ہے آپ بہت بڑے سپورٹس سٹارز یا فلم سٹارز کے بارے میں سوچ رہے ہو، کیونکہ زیادہ تر لوگ ایسا سوچتے ہی نہیں کہ وہ امیر بن سکتے ہیں ینگ ایج میں، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ آپ ینگ ایج میں اس لیے امیر بن سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہو یا آپ کی قسمت بہت اچھی ہو، ورنہ تو کافی ٹائم لگے گا امیر بننے کے لیے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم صحیح طریقے سے انویسٹ کرو اور تم پیسے کو سیو کرو تو شاید اپنی 50s یا 60s کی ایج میں کبھی نہ کبھی کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ حقیقت پر مبنی سوچ ہے، لیکن حقیقت میں تو زیادہ تر لوگ امیر ہیں ہی نہیں، اس لیے زیادہ تر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ امیر کیسے بننا ہے۔ ان لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر کسی ایسے انسان سے سیکھتے ہیں جس نے سٹرگل کیا ہے، اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اور ایک ملینئر بنا صرف 34 سال کی عمر میں۔ وہ ہیں اس غضب کی بک کے آتھر ایم جے ڈی مارکو، جنہوں نے بیسٹ سیلنگ بک دی ملینئر فاسٹ لائن لکھی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ملینئر بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ایم جے آتھر کا بھی کچھ اسی طرح کا شوق تھا۔ ان کو پتا تھا کہ وہ جاب کر کے امیر نہیں بن سکتے، ان کو اپنا خود کا ہی بزنس شروع کرنا ہے امیر بننے کے لیے۔ اس لیے کالج ختم کرنے کے فوراً بعد انہوں نے اپنا سارا فوکس بزنس کرنے میں لگا دیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ وہ اپنی طرف سے گھر میں رہ کر کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہے، لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائے، اور ایک دن ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا بس اب بہت ہو گیا۔ انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ اب میں بدل کے رہوں گا، اور وہ ایک دوسرے شہر چلے گئے۔ اس وقت ان کے بینک اکاؤنٹ میں صرف $900 تھے۔ تو یہ آپ کے لیے بھی لیسن ہے، آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ ہاں مجھے اپنی لائف بدلنی ہے، اور پھر آپ اس پر عمل بھی کریں۔ اور پھر آتھر دوسرے شہر چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے لوگوں کے لیے ویب سائٹس بنانا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہ مشہور ہوتے رہے، اور پھر اور لوگ ان کے پاس ویب سائٹ بنوانے آنے لگے۔ اور پھر کچھ ٹائم بعد آتھر نے یہ ریلائز کیا کہ وہ پیسے تو کما رہے ہیں، لیکن اپنا ٹائم لگا کے وہ پیسے کما رہے ہیں۔ اس کا آسان مطلب یہ تھا کہ اگر وہ کام کرنا بند کر دیں گے تو پیسہ بھی آنا بند ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ وہ اپنی ویب سائٹ پہ فوکس کریں گے، ایک اس طرح کے بزنس پر کہ وہ جب سو بھی رہے ہوں گے اور وہ ان کے لیے پیسہ کمائے گا۔ تو کافی محنت کے بعد انہوں نے ایک ایسی ویب سائٹ بنائی جو پھر بعد میں انہوں نے دوسری کمپنی کو $1.5 میں بیچ دی۔ تو اس سے آتھر ہمیں یہ لیسن دیتے ہیں کہ امیر بننے کے 3 طریقے ہیں۔ جو پہلی چیز ہے وہ ہے سائڈ واک، جہاں پر مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے پیسے پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اخراجات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کل کا کوئی دن ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کی کوئی سیونگ نہیں ہوتی، اور وہ ایک تنخواہ سے دوسری تنخواہ تک چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش کوئی میری غیبی مدد ہو جائے۔ اب میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں، سارے فٹ پاتھ پہ چلنے والے لوگ غریب نہیں ہوتے۔ کچھ سائڈ واکرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر باہر سے دیکھیں تو بہت امیر لگیں گے، لیکن اصلیت میں اگر آپ سائڈ واکرز کو جتنے بھی پیسے دے دیں وہ ہمیشہ غریب ہی رہیں گے، کیونکہ ان کی ایسی مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ وہ ابھی سیکریفائس نہیں کر پائیں گے اپنے فیوچر کے بینیفٹ کے لیے۔ وہ بس ابھی لائف انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے وہ کبھی امیر نہیں ہو پاتے، اور یہیں پہ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، اگر آپ سائڈ واک پہ ہیں تو میں آپ کو کچھ ٹپس بتاتا ہوں۔ تو فرسٹ پوائنٹ ہے کہ اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ لک چاہیے ہوتا ہے ویلتھ بنانے کے لیے۔ اس بلیف کو آپ نکال دیجئے دماغ سے، کیونکہ زیادہ تر لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ امیر لوگ تو بس لکی ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ دیکھ نہیں پاتے کہ کتنی محنت لگی ہے امیر بننے کے لیے۔ اور جو دوسرا بلیف آپ کو ہٹانا ہے کہ ویلتھ کوئی ایونٹ نہیں ہوتا، ویلتھ ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک ٹائم کے بعد جا کے ویلتھ بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ نے اپنا بزنس بیچ دیا اور آپ ملینئر بن گئے، کیونکہ وہ پروسیس 10 سال سے چل رہا تھا جب آپ اپنے بزنس پہ کام کر رہے تھے۔ اس لیے ملینئر آپ تب بنتے ہو جب آپ ہر رات بغیر سوئے پریشر میں کام کر رہے ہوتے ہو۔ جو تیسرا بلیف آپ کو اپنے اندر سے ہٹانا ہوگا وہ یہ ہے کہ دوسرا کوئی آپ کو امیر بنا دے گا، کیونکہ آج تک کوئی انسان بھی خیرات سے امیر نہیں بنا، کیونکہ انفیکٹ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ لاٹری سے امیر بنتے ہیں وہ کچھ ٹائم میں اپنی ساری دولت گوا بھی دیتے ہیں۔ ایک
اور بھی آسان سی بات ہے جس سے آپ کو بہت آسانی سے ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ ایک ٹوٹی ہوئی بالٹی کے بارے میں سوچئے جس میں ہر جگہ بہت سارے چھید ہوتے ہیں، چاہے آپ اس میں جتنا بھی پانی بھر دیجئے اس میں آہستہ آہستہ سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے آپ کے پیسے کے ساتھ، کیونکہ آپ کا بھی مائنڈ سیٹ اس بالٹی کی طرح ہے۔ جب تک آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو چاہے آپ کو جتنا بھی پیسہ دے دیا جائے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل ہی جائے گا۔ اس لیے دوسروں کا ویٹ کرنا بند کر دیجئے کہ کوئی آپ کو پیسہ دے گا، خود سے پیسہ کمانا شروع کر دیجئے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سائیڈ واک سے کیسے نکلنا ہے اور کیسے امیر ہونا ہے۔ باقی کے پوائنٹس میں آپ کو نیکسٹ پارٹ میں کلیئر کروں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔